شیخ صاحب، خان صاحب نے کہا کہ میں نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں اچھی باتیں سنی ہیں. آپ تو خود وزیر تھے. 8 مہینے کے لیے جنرل عاصم منیر عمران خان صاحب کے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ان کو ہٹا دیا تھا. پھر خبریں آئی کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں ان کو بتائی تھی جو کرپشن کے معاملات تھے, جس کی وجہ سے انہیں ہٹا دیا الٹا. تو خان صاحب کیسے کہ انہوں نے سنی ہے باتیں؟ وہ تو جانتے ہیں اچھی طریقے سے جنرل عاصم منیر کو. شاہ زیب, اچھی مثبت باتیں کرو, حالات کو بہتری کی طرف لینے جاؤ. آپ بھی ایک قومی ادارہ ہیں. میں کسی پر مان نہیں کرتا. میں آپ کے چینل کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات کو سمیٹا جائے, بات کو سب کو اکٹھا بٹھائیں. ایک دوسرے کے گندے کپڑے دھونے کی بجائے ہم ایک پوش اور استری والے کپڑے پیش کریں اور ہم اپنا اندر کا گند ختم کریں, کیونکہ ملک کو گندا اور پراگندا جو ہونا تھا اس سے زیادہ خطرناک حالات نہیں ہو سکتے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ بھی شاہ زیب ایک رول ادا کرو. مگر شیخ صاحب, اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اس وقت جو فوجی قیادت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو ذاتی طور پر جانتی نہیں ہے. اگر وہ ذاتی طور پر جانتی ہے تو انہوں نے دیکھا ہے خان صاحب کس طریقے سے حکومت چلاتے تھے, کس طریقے سے آپریٹ کرتے تھے. اور اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں گے امر بالمعروف کے لیے, تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کس طرح خان صاحب آپریٹ کرتے تھے, کیوں ڈی جی آئی صاحب کے طور پر انہیں ہٹا دیا تھا. پھر صحافیوں سے مل کے بھی انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے جنرل عاصم منیر ملک کے آرمی چیف بنے. میری بات سنیں شاہ زیب, عمران خان کے بارے میں جو کچھ آپ نے طوفان کھڑا کرنا تھا کر لیا. کیا یہ فوج کو نہیں پتا کہ 1100 ارب ڈالر 1100 ارب روپے کے کیس کس طرح ختم ہوئے؟ کیا یہ فوج کو نہیں پتا کہ رات کو حلف اٹھایا, صبح فرد جرم لگنی تھی؟ کیا نہیں پتا لگا کہ سارے پلیٹس اوپر کیسے گئے, نیچے کیسے گئے؟ کیا ان کو نہیں پتا لگا کہ A1 فیلڈ کے فلیش کہاں سے بھائے؟ اس کو آگے لے کے جاؤ. آگے یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو زندہ رہنے کا شعور دو, ایک مقبول اور مضبوط حکومت کو لاؤ. ووٹوں سے جو بھی لائے, میرے خیال میں وہ عمران خان آئے گا. اگر کوئی اور آتا ہے لوگوں کے ووٹوں سے تو وہ آ جائے. میری سوچ اور میری سپورٹ اور میری جستجو, جوش, ولولہ, تنتنا, دبدبہ, ہمما عمران خان کے ساتھ ہے. مگر شیخ صاحب, اس میں مسئلہ یہ ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو یہ باتیں نہیں پتا, ہم نے دیکھا ہے نا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی جو کیسز بنے, اب جو اخبار لکھتا تھا وہ معافی مانگ رہا ہے, پھر این سی اے نے کلین چٹ دے دی شہباز شریف کو, پھر جو A1 فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کیا, جو 50 ارب روپے ملے تھے بزنس ٹائکون کو کہ وہ اس کی جیب میں ڈال دیے. تو پھر کیا پکڑا خان صاحب نے, کیا کیا پونے 4 سال میں؟ شاہ زیب صاحب, جب آپ کے جنگ اخبار کے جو رولر تھے ان کو آگ لگائی جا رہی تھی لاہور کے اخباروں میں, لاہور کے جنگ کے رولروں کو آگ لگائی جا رہی تھی, اس وقت شاہ زیب کسی اور چینل پہ تھا, میں تھا جو آگ رکھوا رہا تھا. آپ کا ایک رول ہونا چاہیے اس ملک کو عوام کی رائے عامہ کی طرف لے جانے کا. آج میں 8 مہینے کے بعد پہلی دفعہ آپ کا پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے گھر سے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاک فوج کی ذمہ داری ہے اور وہ کر رہی ہے اس ملک کو بچانا اور آگے لے کے جانا, اس طرح آپ کی اور آپ کے چینل کی بھی ذمہ داری ہے کہ پٹرول نہ ڈالیں, پانی ڈالیں, آگ کو نرم کریں اور ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں. مگر شیخ صاحب, کیسے یہ پانی ہے الیکشن کی طرف جانا, کیسے پانی ہے, پیٹرول نہیں ہے؟ نہیں, ٹھیک ہوگا, آپ گھبرائے نہیں. میں اللہ سے دعا بھی مانگی ہے. میں نے حتیم کے نیچے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کے لیے. لوگ رو رہے تھے, لوگ چیخ رہے تھے, خانہ کعبہ کے دروازے کے نیچے چھاتی لگا کے لوگ رو رہے تھے. یہاں آ کے دیکھو پاکستان کے لیے درد ہے. وہ چور, لٹیرے, ڈاکو, بے ایمان جنہوں نے دولتیں شفٹ کی ہیں باہر, ان کو تو ٹرائل ہونا چاہیے, ان کا سختی سے ٹرائل ہونا چاہیے, انتخاب بھی ہو, ان کا احتساب بھی ہو, اور آپ ایک رول ادا کریں. میں سوچ سمجھ کے آپ کو یہاں سے انٹرویو دے رہا ہوں. میرا یہ یقین ہے کہ عوام کی سوچ میں آپ ایک مثبت رول ادا کر سکتے ہیں بجائے منفی رول ادا کرنے. میڈیا کا کام ہے نا کہ حقائق کو رپورٹ کیا جائے. ظاہر ہے آپ کے اپنے احساسات ہیں, مگر ان احساسات کے تحت وہ چیز جو آپ کو سوٹ کرتی ہو, عمران خان صاحب کو سوٹ کرتی ہو, بے شک وہ حقائق کے برعکس ہو. یہ کام تو نہیں ہے میڈیا کا کہ اس کے لیے کیمپین کرنا شروع کر دے کیونکہ آپ کو لگتا ہے وہ امر بالمعروف ہے, بے شک وہ سچ نہ ہو, وہ جھوٹ ہو. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اب کہہ رہی ہے کہ جی ہم کرا دیں گے پنجاب میں الیکشن, تو حکومت کرا دے گی پنجاب میں الیکشن, یا حکومت گر جائے گی اگر آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے انتخابات کی راہ ہموار ہوگی کیونکہ حکومت چیلنج کر رہی ہے؟ اب کرا دینا میری جان. ہم بھی یہی کہتے تھے 5 سال پورے لگائیں گے, ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم بھی یہ کہتے تھے 5 سال پورے لگائیں گے, لوگوں نے نیچے سے کلین کھینچ دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہم وقت پہ الیکشن کرائیں گے. آپ کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا. نہ چین پیسے دے رہا, نہ سعودی عرب پیسے دے رہا, نہ روس پیسے دے رہا, اور اپنی حالت آپ کی کیا ہے؟ آپ پہ تو اس حکمرانوں پہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ ان کے جو فورن اکاؤنٹس میں پیسے ہیں وہ لے کے واپس آئے سب سے پہلے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن یہ اپنے وقت پہ کرائیں, ان کا تو
چہرہ ہی سیاہ ہو جائے گا. ان کو تو دیکھیں یہ ساری جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ اقتدار میں چمٹے رہنے کی کر رہے ہیں. جتنی دیر یہ اقتدار میں چمٹے رہیں گے اتنا ہی اپنا سیاسی مردہ خراب کریں گے. مگر شیخ صاحب آپ اس وقت آپ کی رائے کیا تھی جب 8 مارچ سے پہلے عمران خان صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے، انہوں نے نہیں کیا، عدم اعتماد آ گئی، آپ کہہ رہے تھے ان سے کہ جی آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، چلیں الیکشن میں؟ میں اب کہہ کہ اب وقت نہیں ہے، لیکن میں کیبنٹ میں عمران خان صاحب کو یہ کہتا تھا کہ اسمبلی توڑ دیں، لیکن مجھے اتنا جو رسپانس عوام میں نظر آیا یہ اس کا وہ مقدر کا سکندر نکلا، اس پر اللہ کا احسان ہوا. میں ایسے وقت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر سیاسی ورکر پر جو جس پارٹی کا ہے امتحان کا وقت ہو اس کے ساتھ کھڑا ہو. میں اس کا اتحادی تھا، ساتھ کھڑا ہوں. اقتدار آئے تو دیکھی جائے آپ کھڑا رہیں یا نہ کھڑا رہیں، لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن میں نے کیبنٹ میں یہ کہا تھا کہ آپ کے اسمبلیاں توڑ دیں اور الیکشن میں جائیں، لیکن میں ایک ووٹ کی سیاست کرتا ہوں. میں کہہ ہی سکتا ہوں، میں واحد ممبر ہوں جو میری وہ بات سنتا ہے. اگر وہ نہ سنے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مگر کیا عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ پہ یقین تھا کہ وہ حکومت بچا لیں گے؟ کیوں نہیں توڑی انہوں نے؟ دیکھیں بار بار باجوہ کو لا رہے ہو، جو چلا گیا رات گئی سو بات گئی. خان صاحب بار بار لا رہے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں وہ تو آپ انٹرویو لینے بات کرتے ہیں نا، مجھ سے لے کے دیکھیں. میں اگر بات کروں تو بات کروں. دیکھو نا میں تو بہت استاد دادا استاد تھا جب میں ہاسٹل میں رہتا تھا، اور باجوہ صاحب نیچے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے اس وقت گورنمنٹ کالج کے. لیکن یہ ساری باتیں بھولنی چاہیے. فوج کے ساتھ